علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ تمام مومنین کو تقوی خدا کی جانب دعوت دیتا ہوں، کیونکہ یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے جو مہینہ آیا تھا وہ اپنے آخری ایام میں پہنچ چکا ہے، اور فقط 3 دن اس مہینے کے باقی ہیں، اور فقط یہی 3 دن ہیں ہمارے پاس اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس مہینے کی خیر و برکت کو حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا پھر یہ مہینہ دوبارہ اگلے سال پلٹ کر آئے گا، مگر یہ مہینہ تو اگلے سال ضرور آئے گا، ہر سال آئے گا، انہی شان و شوکت کے ساتھ آئے گا، انہی برکتوں کے ساتھ آئے گا۔ لیکن اگلے سال ہم اس مہینے میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ لہذا جب تک انسان زندہ ہے، انسان اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، نعمت سمجھے کہ یہی رمضان میرا آخری رمضان ہے، اور اسی رمضان میں جو کچھ حاصل کرنا ہے میں حاصل کر سکتا ہوں۔ بعض افراد اگر عمر کے کم منزل پر ہوتے ہیں، مرحلے پر ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے سامنے ایک اندازہ ہو کہ ابھی تو میرے زندگی میں 50 اور رمضان آئیں گے، ابھی تو ایسے 20 رمضان اور دیکھ سکتا ہوں۔ تو یہ اندازہ گیری کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ انسان حقیقتاً اگلے 1 سال کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو انسان اگر سوچتا ہے کہ ابھی تو میں 30 کا ہوں، ابھی تو شاید 30 رمضان اور میں اپنی زندگی میں دیکھوں گا، تو ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ایسا ہو کہ اگلا سال میری زندگی کا مجھے نصیب نہ ہو رمضان میں، یا اگر کسی کو نصیب ہو تو کسی خاص وجہ سے وہ روزے رکھنے سے محروم رہ جائے، وہ رمضان کی برکتوں سے، دوسری برکتوں سے کسی اور سبب محروم رہ جائے۔ لہذا خود مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے محمد کہ فرصتوں کو غنیمت سمجھو، جو فرصت ہمارے ہاتھ میں ہے اسی سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نہ سوچے کہ اگلی بار پھر موقع ملے گا، اس سے اگلی بار پھر موقع ملے گا، نہیں، جو موقع ہمارے پاس ہے ہم نے اس موقع کا کتنا لحاظ رکھا ہے، اس موقع کا کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ موقع ملنے کو بنی اسرائیل کو کتنے موقع ملے؟ ایک پیغمبر کو قتل کیا، پھر موقع ملا، ایک اور پیغمبر آیا، اب معافی مانگ لو، پھر پیغمبر کو قتل کیا، پھر 1.25 لاکھ پیغمبروں کو قتل کیا، کتنے تقریباً 70,000 پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، اور اکثر کو بنی اسرائیل میں قتل کیا گیا، اکثر کو قتل کیا گیا۔ قرآن مجید نے اس اہم بات کو بار بار بیان کیا ہے، یقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ قتل کرتے تھے پیغمبروں کو، ناجائز قتل کرتے تھے۔ تو ان کے پاس بھی ایک مینٹلٹی تھی، ایک تھنکنگ تھی، کیا کہ شاید بعد میں جو نبی آئے گا اس کے ذریعے ہماری قوم سدھر جائے گی، پھر اس کو قتل کیا، پھر اس کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو سلسلہ شروع ہوا جناب یعقوب سے، اور جناب یعقوب کے بیٹے سے جو نسل بنی اسرائیل شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد آخری پیغمبر رسول سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل ہر پیغمبر کے زمانے میں ہر پیغمبر کو قتل کرتی رہی۔ جناب یحییٰ کو قتل کیا، جناب زکریا کو قتل کیا، کیا جانے کتنے پیغمبر کو قتل کیا۔ تو یہی ان کے ذہن میں بھی تھا کہ شاید 10 سال بعد یہ قوم سدھر جائے، شاید 50 سال بعد یہ قوم سدھر جائے۔ آخر میں جب جناب عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے جرأت کی اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو پروردگار عالم نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان بنی اسرائیل کے اوپر، ان یہودیوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اب یہ کبھی بھی بدلنے والے نہیں ہیں، اب یہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ کبھی کبھی اتنے موقع ہمیں مل جاتے ہیں کہ وہ موقع ہمیں غفلت میں ڈبو دیتے ہیں، وہ موقع ہمیں غافل بنا دیتے نہیں۔ ایک موقع بھی اگر اللہ کی جانب سے ملا ہے تو اسی کو پہلا اور آخری موقع سمجھ کر انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد استغفار کر کے اپنے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے
اور پھر اس کی بارگاہ سے واپس نہ جائے. ایک موقع بھی قیمتی ہے, ایک رمضان بھی قیمتی ہے, رمضان کا ایک دن بھی قیمتی ہے. حقیقی طور پر ایک رات, وہی ایک رات کافی ہے انسان کی زندگی کے لیے, جسے شب قدر کہا جاتا ہے. تو یہ وہ مہینہ کہ جو تقوی حاصل کرنے کے لیے آیا تھا, اب اس مہینے کے آخری ایام میں ہے. ایام معدودات, مختصر سے ایام تھے جو اللہ نے ہمیں دیے تھے, اور یہ مختصر سے ایام گزر گئے ہیں. آئیے ہم پوچھتے ہیں کہ ان ایام کو گزرتے ہوئے دیکھ کر اہل بیت کی حالت کیا تھی؟ اہل بیت کس طریقے سے ان ایام کو رخصت کرتے تھے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ صحیفہ سجادیہ میں مکمل دعا ہے امام کی وداع ماہ رمضان کہ جیسے ایک گہرا دوست اپنے گہرے دوست سے جدا ہوتا ہے, کئی سال محبت تھی, کئی سال کی رفاقت تھی, کئی سال کی ہمنشینی تھی, اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دوست اپنے دوست سے جدا ہونے لگا. تو اس دوست کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ کیسے اپنے دوست سے جدا ہوتا ہے؟ ان دونوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ امام نے اسی حالت کو پیش کیا ہے کہ گویا اپنے لیے رمضان المبارک کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں. اے اللہ کے مہینے, تو آیا تھا ہماری زندگی میں, رحمتیں لے کر آیا تھا, برکتیں لے کر آیا تھا, اب تو جا رہا ہے, ہماری زندگی دوبارہ ویران ہو جائے گی. کس طریقے سے امام نے کلمات کے ذریعے سے ماہ رمضان کی رخصت کو سمجھایا ہے کہ یہ بہت غم کا معاملہ ہے, غم کا معرکہ ہے. رمضان کے مہینے کا رخصت ہونا یہ بہت غم کا معرکہ ہے ہمارے لیے. ہمیں آنسو بہانے چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ ہمارا مہینہ, مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے, اور جتنے بھی ایام باقی ہیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ان کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے. ان کے دن میں قرآن کی تلاوت, عبادتیں, ان کی راتوں میں تہجد کی نماز, شب بیداری, یہ تمام کام ہمارے ہو تاکہ ہمارے عمل کے ذریعے سے یہ پیغام جائے کہ ہم ماہ رمضان کی رخصت پر رنجیدہ ہیں. اور وہ واقعاً کہا جا سکتا ہے کہ جو رونقیں اور کچھ برکتیں خاص اس مہینے کی ہوتی ہیں وہ باقی مہینوں میں نہیں پائی جاتی ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو محروم نہ کریں, ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان ایام کے گزرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اسی مرحلے پر باقی رکھے جس مرحلے پر ہمیں یہ مہینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اکثر ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ چاہے محرم کا مہینہ آئے, چاہے رمضان کا مہینہ آئے, ہم معنوی اعتبار سے ایک مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں, مگر جیسے ہی یہ مہینے رخصت ہوتے ہیں اکثریت واپس اس مرحلے سے اپنی حقیقی حیثیت پر آ جاتے ہیں. یعنی وہ مرحلہ بلندی کا, معنویت کا, عبادت کا, وہ مرحلہ جو رمضان نے دیا تھا, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مرحلے کو عید کے بعد بھی باقی رکھیں. اگر عید کے بعد باقی رکھا ہم نے اس مرحلے کو تو رمضان کا فائدہ حاصل ہو گیا کہ ہم نے رمضان کو فقط رسمن نہیں گزارا ہے. اس رمضان سے پہلے ہم مسجد نہیں آتے تھے, مگر اس رمضان کا فائدہ یہ ہوا کہ عید کے بعد میں ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اب ہم ہر دن مسجد آنا پسند کرتے ہیں. اس رمضان سے پہلے ہم قرآن مجید سے دور تھے, قرآن پڑھنے کی, تلاوت کی, قرآن کو سمجھنے کی, سیکھنے کی توفیق نہیں تھی ہم کو. لیکن اس مہینے کی برکت ایسی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں ہم قرآن پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں, قرآن سیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. تو اسی عادت کو رمضان کے بعد باقی رکھیں. اگر یہ ہم نے باقی رکھی عادت اپنی تو رمضان کا ہم نے فائدہ حاصل کیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں باقی رکھنی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے مزاج کے متعلق ہے. رمضان فقط عادتیں بدلنے کا نام نہیں ہے عزیزوں, رمضان مزاج بدلنے کا نام ہے. رمضان کا مہینہ بے نمازی کو فقط نمازی بنانے نہیں آیا ہے, رمضان کا مہینہ فقط بے روزے دار کو روزے دار بنانے نہیں آیا ہے. رمضان کا مہینہ انسان کے مزاج کو بدلنے آیا ہے, انسان کی سوچ اور تھنکنگ کو تبدیل کرنے آیا ہے, انسان کو اندر سے منقلب کرنے رمضان کا مہینہ آیا ہے. اسی لیے جب ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں فقط عبادتوں کا ذکر نہیں کرتے. رمضان کے مہینے میں خطبہ شعبانیہ میں رسول نے کب یہ کہا کہ رمضان میں نماز پڑھنا یا رمضان میں نماز جماعت سے پڑھنا؟ یہ نہیں کہا رسول خدا نے کہ رمضان میں نماز جماعت پڑھا کرنا، مسجد میں جایا کرنا. کیوں؟ یہ احکام تو پورے سال کے لیے ہے. رسول اس کی طرف تاکید نہیں کر رہے رمضان کے مہینے میں. یا مثلا قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کی تلاوت بھی پورے سال کے لیے ہے، خاص اس مہینے کے لیے تاکید نہیں ہے. لیکن جس چیز کی زیادہ سے زیادہ تاکید اس مہینے میں ہے وہ ہے اپنے مزاج کو بدلنا، اپنے آپ کو مزاجن مسلمان بنانا، مزاجن مومن بنانا، ظاہراً مومن نہ بنانا. مومنوں کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ظاہری مومن. ظاہری مومن کیسا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں آپ کو تسبیح دکھائی دے گی، سر پر ٹوپی دکھائی دے گی، اذان کا وقت سنا استغفر اللہ، فوراً نماز مسجد میں آ گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ ظاہری مومن ہے. ہاں، کیا اس کے ظاہر سے اس کا ایمان جھلک رہا ہے. لیکن ایک مومن مزاجن مومن ہے، وہ اندر سے مومن ہے، ظاہر سے بھی مومن ہے وہ، اور اس کا دل، اس کا ذہن بھی ایمان میں سرشار ہو چکا ہے. یعنی فقط اب اس کے ہاتھوں میں تسبیح ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھوں میں کسی کا حرام مال بھی نہیں نظر آئے گا، اس کا ہاتھ کسی مظلوم پر ناحق اٹھتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا. فقط یہ کہ اس کے سر پر یہ نہیں کہ فقط ٹوپی نظر آئے. بعض لوگ ٹوپی پر بہت زیادہ اٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. ٹوپی ظاہراً یہاں سے بڑھ کر ہمارا ایمان یہاں راسخ ہونا چاہیے، ذہن میں راسخ ہونا چاہیے. مسلمان کی پہچان کس نے کہہ دیا ٹوپی ہے؟ کسی نے نہیں کہا ٹوپی پہچان ہے مسلمان کی. ٹوپی ہمارے یہاں کی ایک رائج مسلمانوں کی نشانی اور رسم ہے. لیکن مسلمان کی پہچان اس کا یقین، اس کا ایمان، اس کی سچائی اور صداقت ہے. اس کا وہ انسانیت کا جذبہ ہے وہ جو دوسروں کے لیے دکھا رہا ہے. میں کتنا انسان ہوں اس سے ظاہر ہوگا کہ میں کتنا بڑا مومن ہوں. میں مسجد میں بہت بڑا نمازی بن سکتا ہوں، لیکن معاشرے میں جا کر اگر میں نیک انسان اور اچھا انسان نہیں بن سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ابھی ایمان کا وہ رخ پیدا نہیں ہوا ہے. پروردگار فقط مسجد میں مومن نہیں دیکھنا چاہتا، مسجد کے باہر بھی معاشرے میں ہو تو وہ انسان مومن نظر آئے، وہ انسان واقعاً عالی ظرف کا انسان نظر آئے. تو انسان بنانے کے فارمولے رسول نے رمضان میں بتائے ہیں. کیا بتایا ہے؟ مثال کے طور پر وَقَّرُوا كَبَائِرَكُمْ وَرْحَمُوا صَغَائِرَكُمْ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ. اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. بھائی یہ کون سی عبادت کی چیزیں ہیں؟ عبادت تو یہ کہنی چاہیے کہ بھائی نمازیں پڑھو، رمضان کے مہینے میں 50 کے بجائے 100 رکعت نمازیں پڑھو، 4-4 5-5 گھنٹے نمازیں پڑھو. رمضان کے مہینے میں ایک نہیں 5 قرآن ختم کرو. یہ ہمیں عبادت نظر آتا ہے، لیکن رسول کہہ رہے ہیں نہیں، یہی فقط عبادت نہیں ہے. اب میں وہ عبادتیں بتا رہا ہوں. رسول کہہ رہے ہیں کہ میں وہ عبادتیں بتا رہا ہوں کہ جو عبادتیں تمہیں انسان بنائیں گی. وَقَّرُوا كَبَائِرَكُمْ، اپنے بزرگوں کا احترام کرنا. یہ احترام کا جذبہ رمضان کے مہینے میں سیکھ سکتے ہیں. وَرْحَمُوا صَغَائِرَكُمْ، اپنے بچوں پر رحم کرنا. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں پر نیکی کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا. ایک انسان ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، ظاہراً تسبیح ٹوپی بھی اس کے پاس میں ہے، لیکن اس کے اندر بڑوں کا احترام بالکل نہیں ہے. اس کے اندر ذرا سا بھی جذبہ نہیں ہے بڑوں کے احترام کا جذبہ. یقیناً ایسا انسان واقعاً مومن کہے جانے کے لائق نہیں ہے. ایسا انسان کہ جس کے اندر بچوں پر رحم کا جذبہ نہ ہو. ان دو چیزوں کو اسلام نے بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے. جب معاملہ بچوں کا آتا تھا، رسول کی سیرت بچوں کے ساتھ دیکھیے، مولا کائنات کی سیرت بچوں کے ساتھ دیکھیے. جب ہم اہل بیت کی سیرت بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی سیرت بچوں کے ساتھ بالکل مخالف نظر آئے گی، بہت مخالف نظر آئے گی. اہل بیت بچوں کو پیار محبت سے اپنے پاس بٹھاتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں. رسول خدا کی سیرت کے لیے مشہور ہے. رسول بچوں کو سلام کرتے ہیں، بچوں کو اپنے ساتھ کھلاتے ہیں، رسول بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس کی روایت ہے، کئی روایتیں ایسی ہیں کہ کچھ بچے رسول سے سوال کرنے آتے ہیں.
یہ بچے کیوں آ رہے ہیں؟ وہ رابطہ ہے رسول کا بچوں سے، وہ رابطہ ہے رسول کا بزرگوں سے۔ یہ قوم کے بزرگ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا اس کی قوم میں وہی مقام ہے۔ سنیے گا عزیزو، ایک بزرگ کا اس کی قوم میں وہی رتبہ ہے کہ جو کسی نبی کا اس کی امت پر ہوتا ہے۔ یعنی ایک امت کو اپنے پیغمبر کا جتنا احترام کرنا چاہیے اتنا ہی احترام ایک قوم کو اپنے بزرگوں کا کرنا چاہیے۔ وَقَّرُوا كَبَائِرَكُمْ، اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ اور ادھر دوسری طرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مولا چھٹے امام کا فرمان ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو بزرگوں پر احترام نہ کرے، بچوں پر رحم نہ کرے۔ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے نماز ہاتھ کھول کے پڑھتا ہو، چاہے روزہ 10 منٹ بعد کھولتا ہو۔ لیس منا، مگر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مولا نے کیا بتایا؟ نماز روزوں کو حقیقی پہچان نہیں بتایا، مولا نے انہی انسانیت کی صفات کو پہچان بنایا ہے کہ انہی کے ذریعے سے تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ عزیزو، یہ مہینہ ہمیں انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس مہینے میں یہ عہد کریں کہ رسول ہم سے اگر چاہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کا احترام کریں تو ہماری زبان پر کوئی نازیبہ کلمات کبھی نہ آئے بزرگوں کے لیے۔ ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا جذبہ احترام کا جذبہ ہو فقط ان کے لیے۔ ہم ان سے تند لہجے میں، سختی کے لہجے میں بات نہ کریں۔ اب بزرگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ ایک تو بزرگ ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، ان کو بزرگ کہا جاتا ہے، ان کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ اور ایک بزرگ وہ ہیں کہ جن کو اصطلاحاً بزرگ کہا جاتا ہے، یعنی مجھ سے نسبتاً بڑے ہیں، چاہے 5 سال بڑے ہوں، بھلے ہی بال سفید نہ ہوئے ہوں، لیکن میں اگر 35 کا ہوں تو وہ 40 کے ہیں، یہ بھی بزرگ ہیں۔ تو ایک بزرگوں کی قسم وہ ہے کہ جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، مگر ایک بزرگ وہ ہیں کہ جو ہم سے سن میں بڑے ہیں۔ دونوں کا احترام ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور یہ وہ تقاضا ایمان ہے کہ اگر یہ تقاضا ہم نے اپنے بزرگوں کے لیے پورا کیا ہے تو ہمیں بھی بزرگ ہونا ہے، ہمیں بھی بزرگ ہونا ہے۔ اور اگر ہم نے اس تقاضے کو پورا کر لیا تو ہماری بزرگی میں بھی ہمارا احترام کیا جائے گا۔ ایک بزرگ اگر یہ چاہتا ہے، ایک جوان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں جب بزرگ ہو جاؤں تو میرا احترام ایسے کیا جائے، میرے بچے مجھ سے ایسے بات کریں، تو وہ اگر اب جوانی کے مرحلے میں ہے تو دیکھیں وہ بزرگوں کا کیسے احترام کرتا ہے، وہ بزرگوں کا کیسے وہ مقام و منزلت کو پہچانتا ہے۔ عزیزان محترم، پہلے کے زمانے کے اعتبار کو دیکھیے، کچھ سال پہلے ہماری سوسائٹی، ہماری معاشرے میں بزرگوں کی کیا اہمیت تھی، اور آپ دوران حاضر کو دیکھیے کہ آج کوئی بھی کل کا بچہ بزرگوں کی کہیں بھی کھڑا ہو کر توہین کر دیتا ہے۔ کل آپ جب کل کے معاشرے کو دیکھیں گے تو ہم خود اگر ہم اپنے بچپن کو یاد کریں تو اگر کسی محلے میں کسی گلی کے کونے پر بزرگ بیٹھا ہوتا تھا، لڑکے وہاں جانے سے کتراتے تھے اس کے احترام میں کہ ابا بیٹھے ہوئے ہیں، چچا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم سے پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو، ابھی ہم سے سوال جواب ہوں گے۔ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ واپس چلے جائیں۔ بزرگ جہاں ہوتے تھے بچے خود بخود اپنے آپ کو سمیٹ لیتے تھے، سنبھال لیتے تھے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اگر کوئی بزرگ بچوں کے جوانوں کے درمیان سے گزرے تو موبائل سے نظر ہٹا کے یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ میرے اوپر سلام کرنا بھی فرض ہے یا نہیں ہے، یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں۔ وہ لگے ہوئے ہیں آج کے بچے اپنی چیزوں میں۔ اب وہ احترام کا جذبہ باقی نہیں رہا۔ اب نہیں کوئی دیکھتا کہ یہ بزرگ آ گئے کہ مجھے ان کے لیے کھڑا ہونا ہے، ان کو سلام کرنا ہے، یا مجھے ان کے لیے کوئی اور خاص ادب و آداب کا خیال رکھنا ہے۔ نہیں، اب کوئی ادب و آداب نہیں رہا۔ سوسائٹی میں یہ 2 صنف ایسی ہیں کہ جن کے احترام کا اور جن کے لحاظ کا حکم دیا گیا ہے، ایک بچوں کا اور ایک بزرگوں کا۔ ان 2 کا خاص لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز بچوں کے بارے میں کہنا چاہوں گا،
بچے ہماری قوم کا مستقبل اور سرمایہ ہے، اور یقیناً یہ بات میں آپ کو ممبر سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی آپ مسجد میں بچوں کو لے کے آئیے اور وہ شرارت نہیں کریں گے، آپ کو یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ آپ کسی آیت اللہ کے پاس بچوں کو چھوڑ دیجئے اور وہ بچے شرارت نہ کریں، وہ الگ بات ہے کہ شرارت اور بدتمیزی میں فرق ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو معلوم۔ لیکن ہاں، شرارت بچوں کا مزاج ہے، بچوں کا مزاج ہے۔ میں اور اس بات کو یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے افراد یہاں موجود ہیں، وہ بڑے افراد کے جو بچوں کی شرارتوں کو برداشت نہیں کرتے ذرا سی بھی، اگر ان کو پاس بٹھا کر بلایا جائے تو کہیں گے کہ میں اس عمر میں تھا تو اس سے زیادہ شرارتیں کرتا تھا۔ یہ حقیقت ہے ہر کسی کی زندگی کی۔ بھائی ہم اپنے بچپن میں تھے تو بچوں کی شرارتیں ساتویں آسمان پر ہوتی تھی مسجدوں میں، مسجد کی نمازیں بعض موقعوں پر متزلزل ہو جاتی تھی جب بچے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس وقت میں وہاں بزرگوں نے اس وقت کے اس چیز کو مینٹین کیا کہ یہ آنے والی نسل ہے، ابھی کم سے کم یہ مسجد میں آ رہی ہے، کوئی ایسا راستہ ہو کہ ان بچوں پر بھی زیادہ سختی نہ ہو اور ان کی شرارتیں بھی رک جائیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہی نسل پھر آگے چل کر مسجد کی رونق بنی۔ آج لیکن یہ مزاج چلا گیا ہے۔ کیوں چلا گیا ہے؟ اس لیے کچھ اور نہیں ہوا ہے۔ بچے کل بھی شرارتی تھے، آج بھی بچوں میں شرارت ہوتی ہے، لیکن آج کے سماج میں تحمل اور برداشت اور صبر کم ہو گیا۔ کل اگر 3 بار سمجھاتے تھے، 4تھی بار ڈانٹتے تھے، تو آج پہلی بار میں انسان ڈانٹتا بھی نہیں ہے، بچوں کو سیدھا مارتا ہے، چاہے ماں باپ ہو، چاہے چچا ہو، کوئی بھی ہو۔ ماں باپ کی بھی بات کر رہا ہوں، پہلی بار میں بھی آج سیدھا بچوں پر ہاتھ اٹھتا ہے۔ تو آج کے معاشرے میں ہوا کیا ہے؟ صبر و تحمل کم ہو گیا ہے۔ اس صبر و تحمل پر کام کرنے کی ضرورت ہے، پہلی چیز۔ اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اگر ہم واقعاً دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت بچوں کے حوالے سے کچھ پرابلمز کریٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ، اصل وجہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کیوں پریشان کرتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ بچے کہ جن کو ابتدا میں ان کے ماں باپ مسجد لانے کی عادت ڈالتے ہیں، تو وہ فقط عادت مسجد لانے کی نہیں ڈالتے، وہ ساتھ ساتھ ان کو احترام مسجد بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے بچے کہ جن کے باپ سالوں سال مسجد نہیں آتے، مہینوں مہینوں مسجد نہیں آتے، کہہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو جاؤ مسجد میں جاؤ، اور پھر وہ بچے مسجد آتے ہیں، تو ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا اور ان کو پھر کسی اور کا اتنا ڈر نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بچوں کی اصلاح نہیں ہو پاتی۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہمارا فریضہ یہ کہ ہم اپنا ہاتھ پکڑ کر، بچوں کا ہاتھ پکڑ کر لائیں مسجد میں، اپنے پاس ان کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں کہ نماز کے دوران کسی سے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، ان کو سمجھائیں نماز میں ادھر ادھر دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ کوئی بھی رشتہ دار نہیں سمجھا سکتا، صرف باپ یہ فرض ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ برعکس نہ ہو، ہم بچوں کو، نابالغ بچوں کو تو اپنے مسجد میں بھیج کر خوش ہو رہے ہوں اور خود ہم مسجد میں نہ جائیں باپ ہونے کے اعتبار سے، حیثیت سے، تو یہ بچے اصلاح نہیں پا سکتے کبھی بھی۔ یہ بچے ڈانٹ اور مار تو کھا سکتے ہیں مگر اصلاح نہیں ملے گی ان کو۔ اصلاح کے لیے جو بچے مسجد میں آ رہے ہیں ان کا باپ بھی ان کے بغل میں ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، اسلام نے انفرادی دین کو دینداری نہیں کہا ہے، اسلام نے خانوادگی دین کو دینداری کہا ہے کہ جب میں نمازی ہوں، میرا بچہ بھی نمازی بنے، میری بیوی بھی نمازی بنے، میری بیٹی بھی نمازی بنے۔ اگر میرے اندر یہ جذبہ نہیں ہے مسجد میں جانے کا تو میرے بچے کے اندر اصلاح آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے عزیزوں۔ تو یہاں سب سے بڑی محنت اسی چیز پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بچے ہیں ان کے والد بھی آئیں مسجد میں اور ان کو احترام مسجد سکھائیں، ان کو سلیقہ اور آداب سکھائیں۔ اگر یہ 2 کام رمضان کے ہم نے سیکھ لیے، بڑوں کا احترام اور بچوں پر شفقت اور مہربانی، تو ہمارا پورے رمضان کا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم نے رمضان سے واقعاً اپنے آپ کو انسان بنایا ہے، اپنے آپ کو مومن بنایا ہے۔ عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو، اگر آپ کبھی ایران میں جائیں، کبھی عراق میں جائیں، تو خیر یہ ملک وہ ہیں کہ جنہوں نے ڈیولپمنٹ کیا ہے، ترقی کی ہے، تو ان کی ترقی دین میں بھی نظر آتی ہے۔
ترقی دین میں بھی نظر آتی ہے. جب آپ جائیں گے کسی بھی روزے پر یا آپ جائیں گے کسی بھی بڑی مسجد میں ایران کی, تو آپ کو ایک چیز ملے گی, وہاں پر ایک بندہ ایسا ٹرینڈ کیا جاتا ہے جس بندے کا کام ہوتا ہے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا. ہر مسجد میں خاص بندہ وہاں ٹرینڈ کیا جاتا ہے. اب وہ ادھر چاہے مسجد میں مجلس چل رہی ہو, روزے پر مجلس ہو رہی ہو, نماز ہو رہی ہو, شب قدر ہو رہی ہو, ظاہر سی بات ہے ایک انسان 2-3 گھنٹے صبر کر سکتا ہے, دعائے جوشن کبیر پڑھ سکتا ہے. بچوں کو صبر نہیں آتا. بچے 10 منٹ بیٹھیں گے پھر ادھر بھاگیں گے پھر ادھر بھاگیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنے ماں باپ کے ساتھ میں بچے آئے ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس اکٹھا کر لیتے ہیں, نام وام لکھتے ہیں, نمبر لکھتے ہیں, اپنے پاس اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان کو ایک الگ جگہ پر الگ طریقے سے ان کے حساب سے اعمال کراتے ہیں. تھوڑا کھیلتے ہیں بچے, تھوڑا اعمال کرتے ہیں. وہ بچوں کے لیے بھی ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے اور بزرگ ماں باپ بھی مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے پریشان نہیں ہو رہے ہیں. تو ایسے بھی راستے نکالے جا سکتے ہیں, ایسے راستے بھی نکالے جا سکتے ہیں, مگر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں طرف کے لوگوں کا احترام کریں. بچوں کا بھی احترام کریں, بزرگوں کا بھی احترام کریں. بزرگوں کا احترام اس حوالے سے کریں کہ اگر ہم نے بزرگوں کا احترام نہیں کیا تو کل کو ہم اگر بزرگ ہوں گے تو ہمارا بھی کوئی احترام کرنے والا نہیں ہے. اور بچوں کا احترام اس حوالے سے کریں کہ آج اگر ہم نے بچوں کا احترام نہیں کیا تو کل کا مستقبل یہی بچے بنیں گے, اور اگر یہی بچے مستقبل کل کا بن گئے تو دینداری جو ہے وہ بہت پستی میں چلی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اور جمعۃ الوداع ہے, آخری جمعہ ہے اور رمضان المبارک تمام ہو رہا ہے. 2-3 چیزیں تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. لہذا پہلی چیز تو یہی کہ رمضان کے بعد انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے. دوسری چیز, آج کا دن جو تاریخ میں بہت اہم دن ہے, جمعۃ الوداع, الوداع جمعہ, جسے آیت اللہ سید علی موسوی خمینی رحمت اللہ علیہ نے روز قدس کے طور پر منانے کا حکم دیا تھا. اور تب سے آج تک جمعۃ الوداع کو ہر ملک میں روز قدس کے طور پر منایا جاتا ہے, یعنی بیت المقدس کی آزادی کے مطالبے کا دن. ہمارا جو قبلہ اول ہے مسجد اقصی فلسطین میں, کہ جو سالوں سال سے ظالموں کے قبضے میں ہے, غاصب اسرائیل کے قبضے میں ہے, اس کے لیے آج کے دن کو مراجع نے منتخب کیا کہ آج کے دن ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اسرائیل کی مخالفت میں اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اور اپنے قبلہ اول کی حمایت میں مسجد اقصی کی حمایت میں آواز بلند کرے اور اپنی آواز احتجاج کو درج کرائے. کہ دنیا میں, آیت اللہ خمینی صاحب کا جملہ ہے, دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہے, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے شام میں ہو, چاہے لبنان میں ہو, چاہے عراق میں ہو, چاہے افغانستان میں ہو, اگر ایک فارمولے کو سمجھ گئے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. آیت اللہ خمینی کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان سب کے پیچھے یا تو امریکہ ہے یا اسرائیل ہے, یا امریکہ ہے یا اسرائیل ہے. جتنا بھی, چاہے پاکستان میں شیعوں پر ظلم ہو, چاہے سیریا میں شیعوں پر ظلم ہو, چاہے ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو, یا چاہے کسی بھی ملک میں کسی خاص طبقے پر ظلم ہو, جہاں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے اس کا ریشہ, اس کی ڈور یا تو اسرائیل کے ہاتھ میں ہے یا امریکہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا آج کا دن غاصب حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کا دن معین کیا گیا کہ یہ دن ہمیں غاصب حکومت کے خلاف آواز اٹھانا ہے. دنیا میں جب تک ظلم و ستم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اسرائیل کا خاتمہ نہ ہو جائے. اسرائیل کا خاتمہ ہو گیا تو دنیا سے ظلم و ستم خود بخود ختم ہو جائے گا. آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی بہت اعتراض آتے ہیں کہ ہمارے مراجع اسرائیل کے خلاف بہت بولتے ہیں. مثال کے طور پر شام کی حکومت کے خلاف نہیں بولتے, افغانستان کی حکومت کے خلاف نہیں بولتے, شیعوں کی حمایت میں نہیں بولتے, یہ فلسطین کی حمایت میں زیادہ بولتے ہیں. تو عزیزان محترم, علماء کا تقاضا یہ ہے, علماء یہ فرماتے, خود یہ امام حسین کی سیرت بھی ہے کہ ہم چیلوں سے, سپاہیوں سے الجھنے کے بجائے اصل دشمن سے الجھیں.
کیوں؟ اگر امام حسین علیہ السلام مدینے کے مدینے کے اندر اپنی ساری طاقت ولید کے سامنے لگا دیتے، جو مدینے کا حاکم تھا، نمائندہ تھا، گورنر تھا، تو ظاہر سی بات ہے جنگ وہاں بھی ہوتی، شہید وہاں بھی ہوتے، وہاں کیوں نہیں کیا؟ کیا ولید ظالم نہیں تھا؟ فقط یزید ہی ظالم تھا؟ نہیں، ولید بھی ظالم تھا، مروان بھی مدینے میں بھی ظالم تھا، مولا کو اس کے خلاف بھی تلوار اٹھانی چاہیے تھی۔ مولا نے کہا نہیں، یہ تو مہرا ہے، یہ تو اس کا ایک پالتو ہے، اس کے خلاف ہم اپنی طاقت کو ضائع نہیں کریں گے، ہم نکلیں گے تاکہ اپنے اصل دشمن سے مقابلہ کریں، اور اصل دشمن ہے یزید۔ اگر یزید سے مقابلہ ہوا تو یہ مقابلہ پسر سعد سے بھی ہوگا، شمر سے بھی ہوگا، عبید اللہ سے بھی ہوگا، مروان سے بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے مورے سب سے مقابلہ ہوگا۔ لیکن اگر انہی کے چکر میں لگ گئے تو آپس میں ہی یہ لڑائیاں ہوتی رہیں گی، اور اصل دشمن جو ہے وہ اپنے اقتدار پر بیٹھا رہے گا۔ مولا نے کہا نہیں، اگر ہم یہاں لڑتے ہیں تو دشمن تو اپنے اقتدار پر بیٹھا رہے گا۔ کوفے والوں نے غلطی کیا کی؟ جب کوفے میں امام حسین کی شہادت کے بعد 2 قیام ہوئے، ایک قیام توابین اور ایک اور دوسرا قیام۔ امام حسین کے بعد میں کچھ شیعوں کو، کچھ مسلمانوں کو اور جذبہ جاگا کہ ہم بھی یزید کے خلاف لڑیں گے، مگر بے موت مارے گئے، نہ تو کوئی پلاننگ تھی ان کے پاس، نہ کوئی لیڈر تھا امام حسین کے پاس۔ امام حسین کے بعد جو کوفے میں قیام ہوئے، ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے قیام میں عبید اللہ سے لڑ رہے تھے، ان کی جنگ عبید اللہ سے تھی۔ امام نے جو درس دیا، امام نے جو سلیقہ سکھایا ہے کہ یہ عبید اللہ تو دشمن کا ایک مہرا ہے، اصل دشمن ہے یزید۔ اگر نکلنا ہے تو یزید کے خلاف نکلو، اگر نکلنا ہے تو یزید کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلو۔ اسی طریقے سے آج بھی سیریا میں بھی ظالم ہے، سیریا کا حاکم بھی ظالم ہے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں ظالم حاکم ہے، لیکن اصل نہیں ہے وہ، اصل جڑ یہیں پہ پہنچے گی، اصل ریشہ یہیں پہ ملے گا۔ یا تو اصل اسرائیل کے ہاتھ میں ہے تمام ظلم و ستم کی ڈور، یا امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور شاید 50 سال پہلے امام خمینی کی یہ بات جو ہے لوگوں کے لیے بہت زیادہ واضح نہ ہو، لیکن آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، افغانستان کو برباد کیا کس نے کیا؟ شام کو برباد کیا کس نے کیا؟ ہر جگہ کی بربادی میں اسرائیل کا ہاتھ انوالو ہوتا ہے۔ تو آج امام خمینی کا جملہ سچ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم کے پیچھے کہیں نہ کہیں یا تو امریکہ کا ہاتھ ہے یا اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور علی کے ماننے والے جب تک زندہ ہیں تب تک امریکہ کے خلاف بھی مرد آباد کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ یہ ہمارا نماز و روزے کی طرح شرعی فریضہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے یہ کیا مسئلہ ہے، روزے خود اس کا نہیں، یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ قوموا للمظلوم اونا، مظلوم کی حمایت کرنا، مددگار بننا مظلوم کے، وللظالم حسما، اور ظالم کے دشمن بن کر رہنا۔ ہمارا عقیدہ تبرہ کے بغیر ختم نہیں ہوتا عزیزو، ہم تبرہ پہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ تبرہ پہ ختم ہوتا ہے۔ تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ جو دشمنان دین ہے، دشمنان اسلام ہے، دشمنان پیغمبر ہے، جو دشمنان انسانیت ہے، ان سے اظہار نفرت ضروری ہے، اظہار بیزاری ضروری ہے۔ تبرہ کے بغیر ہمارے ہاں دین کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ لہذا عقیدے کا تقاضا ہے کہ آج کے دن کو انسان مظلوموں کی حمایت کا دن قرار دے، اور تمام مسلمان امام خمینی کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے فلسطین کے مظلوموں کے لیے بھی آواز اٹھائیں، بیت المقدس کے لیے بھی آواز اٹھائیں، شام کے مظلوموں کے لیے بھی آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر فلسطین میں قتل ہونے والے، شہید ہونے والے مظلوم ہیں اور قتل کرنے والے ظالم ہیں، تو شام میں بھی قتل ہونے والے مظلوم ہیں اور قتل کرنے والے ظالم ہیں۔ یہ رخ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا رخ بدل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ظالم و مظلوم کو صحیح سے پہچانا نہیں ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے کہ انسان کا رخ فلسطین میں تو ایک رہے اور سیریا میں رخ بدل جائے۔ فلسطین میں قتل کرنے والا ظالم ہے اور تو سیریا میں بھی قتل کرنے والا ظالم ہے۔
فلسطین میں قتل کرنے والے کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے، اسرائیل کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے، یقیناً نیتنیاہو کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے سیریا میں قتل کرنے والے کے خلاف، جولانی کے خلاف بھی آواز احتجاج بلند ہونی چاہیے، سیریا کے حاکم کے خلاف بھی آواز بلند ہونی چاہیے۔ اگر یہ ایک رخ مسلمانوں نے سیکھ لیا، ظالم کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم کہنے کا رخ سیکھ لیا، تو آپ یقین مانیں بہت جلدی ہمارا قبلہ اول بیت المقدس بھی آزاد ہو جائے گا، بہت جلدی فلسطین کی زمین بھی آزاد ہو جائے گی، اور شام اور پارا کنار سے بھی بہت جلدی ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ دعا کریں پروردگار عالم سے ہاتھوں کو اٹھا کر پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ جمعۃ الوداع ہے، مظلوموں کی حق میں آواز اٹھانے کا دن ہے۔ وعلیٰ واسطہ محمد وآل محمد کا تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص سیریا پارا کنار میں شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ وعلیٰ واسطہ محمد وآل محمد کا پارا کنار میں بھی تمام شیعوں کی حفاظت فرما۔ فلسطین میں تمام مسلمانوں کی ظالموں سے حفاظت فرما۔ فلسطین کو، بیت المقدس کو ظالموں غاصبوں کے قبضے سے آزاد فرما۔ امریکہ، اسرائیل اور دشمن طاقتوں کو دنیا میں ذلیل و خوار فرما۔ پروردگار اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ پروردگار سے واسطہ محمد وآل محمد کا مسلمانان ہندوستان کو ہر تکلیف، ہر بلا سے محفوظ فرما۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی مسجدوں کی، عاشور خانوں کی، تمام اوقاف کی ظالموں کی نظر سے حفاظت فرما۔ واسطہ محمد وآل محمد کا تجھے واسطہ اس ماہ مبارک رمضان کا، اس مہینے میں ہماری عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔